الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع الورى في يوم بعث البشرين بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهر ومعه في الناس مثل بآدمين بخلق عظيم ثم ذات المطهرين جامع أنوار وجه محمد فلم يبق نور للنجم منور سقى مشى الأبرار من حوض كوثر شرابا طهورا عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منزلي وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من الخالق الأكبر دروش دوشی پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سنبل پہ جا گے سوئے پر خم صلی اللہ علیہ وسلم سنبل پہ جا گیسوئے پر خم صلی اللہ علیہ وسلم صبح درخشا روئے مکرم صلی اللہ روئے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی جانے رتبہ والا طور سے افضل عرش سے کیا کوئی جانے رتبہ والا طور سے افضل عرش سے اعلیٰ جن کے کفے نالین مکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عطا سے کون مکان ہے جن کی
سخا سے خلد جنا ہے، جن کی عطا سے کون مکان ہے، جن کی سخا سے خلد جنا ہے، جن کے کرم سے کوثر و زمزم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے کرم سے کوثر و زمزم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے کرم سے کوثر و زمزم صلی اللہ علیہ وسلم، دولت و عزت شان بھی جائے، جسم سے میری جان بھی جائے، دولت و عزت شان بھی جائے، جسم سے میری جان بھی جائے، مگر ان کی محبت دل سے نہ ہو کم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت دل سے نہ ہو کم صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر سے کیا شان بیان ہو، جن کی صفت قرآن خدا ہو، مظہر سے کیا شان بیان ہو، جن کی صفت قرآن خدا ہو، عاشق رب معشوق دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، عاشق رب معشوق دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت دل سے نہ ہو کم صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل و کرم ہمارے آپ کے حال پر نازل فرمائے، اس کے حبیب درد مندوں کے طبیب روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت ہم گناہ گاروں کو لمحہ نصیب ہوتی رہے، ان کی امت کے اولیاء کرام بالعموم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہماری آپ کی دستگیری فرمائے۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سامنے فرش پر تشریف فرما، سورت کی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ برابر تقریر کا سلسلہ جاری ہے، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں تیری رضا ہو مجھ سے بیان کرا دے۔ کچھ طبیعت بھی ناساز چل رہی ہے، اس کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے تاکہ آپ حضرات کی صحیح سے میں خدمت کر سکوں۔
میزبان نے فرمائش کی تھی کہ اللہم صلی اللہ علیہ نعت پڑھیں آپ، تو یہ میں نے معذرت کر لی کہ بھائی طبیعت ٹھیک نہیں، کھانسی بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی یہ فرمائش پوری کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، جو دن گزر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی کے ایک ایک دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نفس یہ سوچ کے ذکر نبی کرو، ہر نفس یہ سوچ کے ذکر نبی کرو، جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ کیونکہ مولانا صاحب ٹھیک ہے وقت کی قدر کر رہے ہیں، ضائع ہونے سے ہی بچا رہے ہیں، تو کیا کریں؟ کیا ایسا کریں کہ کوئی اگر امام صاحب بلائیں گے ذرا حضرت 2 منٹ میری بات سنیں گے، نہیں، مولانا محمود ربانی صاحب نے کہا تھا وقت کی قدر کرو، میرے پاس وقت نہیں۔ یا کوئی صاحب یہ کہ آئیے چلیے فلانی جگہ بات کرنا ہے، تھوڑا بیٹھی مشورے ہو جائے، یا دین کا کام ہے چلیے آئیے تشریف آئیے، تو آپ یہ جواب دیں نہیں مجھے اپنے وقت کی قدر کرنا ہے، میرے پاس وقت نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھو کہ وجہ تخلیق انسان کیا ہے۔ دیکھو ہر چیز اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے۔ یا آپ نے ہائیڈروجن لگایا، کیا کہتے ہیں آپ، سوڈیم لائٹ، مرکری، ہیلوجن، اچھا یہ ہائیڈروجن جو آپ نے لگایا ہے، اگر یہ روشنی دینا بند کر دے تو یہ آپ کے نزدیک کام کا ہے کہ بیکار ہے؟ بیکار ہے۔ یہ مائک اگر آواز دور تک پہنچانا بند کر دے، ٹوں 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 کرنے لگے، تو بھائی عبدالجبار صاحب آواز ہی دور تک نہیں پہنچائے تو یہ آپ کے نزدیک کام کا ہے کہ بیکار ہے؟ بولو ڈرو نہیں ان سے۔ عبدالجبار صاحب کچھ نہیں کہیں گے، ہم نے تو ان کا قول سنا ہے، انہوں نے کہا جی ابھی اگر صحیح سے بجے گا نہیں تو میں ماچس لگا دوں گا۔ معلوم نہیں کسی تقریر میں کہا تھا، تو یہ آواز دور تک پہنچانا بند کر دے تو بیکار۔ اسی طریقے ساری چیزیں جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اگر وہ نہ کرے تو وہ بیکار ہے۔ فریج خرید کے لائے، کیوں خریدا آپ نے فریج؟ پانی ٹھنڈا کرے، اب فریج جو ہے آپ کا وہ پانی ٹھنڈا کر ہی نہیں رہا ہے، تو آپ کے نزدیک وہ کام کا ہے کہ بیکار ہے؟ ارے پورا مجمع بولو نا، ڈرتے ہو رہے ہیں، بیکار ہے نا۔ ایئر کنڈیشن خرید کے لائے، کتنے کا؟ 40,000 کا امام صاحب۔ اب اس کو آن کیا، ٹھنڈی ہوا دینے کے بجائے اس سے نہ گرم ہوا نکل رہی نہ ٹھنڈی ہوا نکل رہی، گھوم 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 کر رہا بس۔ وہ اے سی آپ کے لیے کام کا ہے کہ بیکار ہے؟ اچھا یہ بیکار کے سامان کو کیا کریں گے آپ؟ کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ تو منہ میں ڈھٹا باندھے اور بول رہا تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا رہا ہے۔ ہمارے عبدالجبار صاحب ماشاءاللہ کیا کریں گے؟ کباڑی کی دکان، وہ بہت سمجھدار ہے، وہاں بھی فائدہ ملے گا، ایسی پھینک دیں گے تو کچھ ملے گا نہیں، کباڑی کی دکان میں بیچیں گے تو 4 پیسے ملیں گے۔ تو گویا کہ اس کی قیمت آپ کے نزدیک کچھ نہیں، یہ اگر اپنی ڈیوٹی نہ کریں، آپ اس کو کباڑ کی دکان میں بیچ دیں گے، آپ اس بات پر غور نہیں کریں گے کہ اس کا
مائک کیسا ہے، اس کا اسٹینڈ ایسا ہے، اس کی لیڈ ایسی ہے، یہ وائٹ کلر کا ہے یا بلیک کلر کا ہے، ان سب چیزوں پہ آپ کی نظر نہیں جائے گی، بلکہ آپ کی نظر کس بات پر ہے کہ یہ مائک کا کام تو یہ ہے کہ آواز کو دور تک پہنچائے، فریج کا کام تو یہ ہے کہ پانی کو ٹھنڈا کرے، اے سی کا کام تو یہ ہے کہ ٹھنڈی ہوا دے، اور جب یہ کام نہیں کر رہا ہے، اے سی ٹھنڈی ہوا نہیں دے رہا ہے، فریج ٹھنڈا پانی نہیں دے پا رہا ہے، پانی کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہا ہے، یہ مائک دور تک آواز نہیں پہنچا پا رہا ہے، تو آپ کے نزدیک وہ بیکار ہے۔ اب اس کی نہ آپ حفاظت کی فکر کریں گے، نہ اس کو اپنے گھر میں رکھیں گے، بلکہ ایک کباڑ سمجھ کے جا کر دکان میں بیچ آئیں گے، جو بھی 4 پیسے ملیں گے وہ اپنی جیب میں رکھ لیں گے، یہ سوچیں گے چلو ایک جھنجھٹ سے چھٹکارا مل گیا، فالتو ہمارے گھر کی جگہ گھیرے ہوئے تھا، اتنی بڑی فریج لے کر آئے لیکن وہ پانی ٹھنڈا ہی نہیں کر رہی، تو بالکل بیکار ہے، اٹھا کے کباڑ کی دکان میں پھینکے۔ ایسے ہی ہے نا؟ بولو اگر یہ جو خراب چیزیں ہیں اس کو امام صاحب نے جا کر کباڑی کی دکان میں دی آئے یا کسی کو ایسی دے دی تو انہوں نے عقل مندی کری کہ بیوقوفی کری ہے؟ ارے تمہارے محلے کے امام صاحب ہیں یار، سوچ سمجھ کے بولو تم، عقل مندی ہے نا بھائی، بیکار چیزوں گھر میں سجانے سے کیا فائدہ؟ تو اس کی جگہ کہاں ہے؟ کباڑی کی دکان۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کرتی، مائک آواز دور تک نہیں پہنچا رہا ہے، بیکار ہو گیا، آپ نے کباڑی کی دکان میں بیچا، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ جو چیز جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد اگر فوت ہو جائے، وہ کام وہ نہ کرے تو وہ چیز بیکار ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے خود ابھی گواہی دی ہے، امام صاحب بھی موجود ہے، عالم صاحب بھی موجود ہے، نعت خواں بھی موجود ہے، دو کیا بہت سے مشرع لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے آپ نے اس بات کی گواہی دی ہے نا۔ آپ کے نتیجے کی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ ہم کہیں چلو ٹھیک ہے بھائی، یہ مائک آواز دور تک نہیں پہنچا رہا، کوئی بات نہیں، کم سے کم اس کا اسٹینڈ تو دیکھو یار، اتنا مضبوط ہے، بالکل پیور لوہے کا لگ رہا ہے، رکھ لو اس کو، جب تقریر ہوا کرے لگا دیا کرو، اتنا بڑا گول چکا ہے اس کا، کتنے دو پیلے یلو کلر کی ڈوری ہے اس کی، بلیک کلر کا مائک ہے، اسپنج بھی لگا ہوا ہے، تو کیا وہ آواز دور تک نہیں پہنچا رہا تو نہ پہنچانے دو، کم سے کم ایسے ہی رکھ لو اس کو۔ جب تقریر کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہو، امام صاحب جمعے کے دن تقریر کریں، یہی مائک لگا دیا کرو، تم لگاؤ گے؟ نہیں لگاؤ، کیوں؟ مولانا صاحب ہم کو یہ تھوڑی نہ دیکھنا کہ ڈوری کس رنگ کی ہے، یہ تھوڑی نہ دیکھنا کہ اسٹینڈ کس طرح کا ہے، ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ آواز کو دور تک پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا، سننے والوں کے پاس تک آواز پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی، اگر آواز پہنچ رہی تو کام کا ہے، چاہے بھلے کس رنگ کا ہو، چاہے کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، ہرا ہو، بیگنی، کسی بھی رنگ کا ہو، اگر آواز کو دور تک پہنچا رہا تو یہ کام کا ہے، اور آواز کو دور تک نہیں پہنچا رہا تو یہ کام کا نہیں ہے۔ بولی بات صحیح ہے نا؟ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو، دو میں تقریر بھی کرتا ہوں، گفتگو بھی کرتا ہوں، میں بہت سنجیدگی سے ناراض نہیں ہوں، تم ڈرا مت کیا کرو میرے سامنے بولنے سے، اگر کسی کو 1% ڈاؤٹ ہو جو میں نے بات کہی غلط ہے تو ہاتھ اٹھاؤ، اتنا بڑا مجمع ہے، اگر میں نے جو بات کہی غلط ہے تو ہاتھ اٹھاؤ تاکہ میں سمجھوں کیوں غلط ہے، اور اگر تمہارے پاس قابل قبول دلیل ہے میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، جو میں نے بات کہی وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اچھا صحیح ہے، ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھانے میں بھی کئی راز رہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ سن رہے ہیں، کتنے لوگ سو رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ، ہاتھ نیچے کر لیجیے۔ تو پورے مجمع نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ جو مائک ہے اگر آواز کو دور تک نہیں پہنچائے تو یہ بالکل بیکار ہے، نہ ہم ڈوری پر نظر ڈالیں گے، نہ اسٹینڈ پر نظر ڈالیں گے، نہ کلر پر نظر ڈالیں گے، اٹھا کے کباڑی کی دکان میں دے آئیں گے۔ سامان کے لیے اتنے سمجھدار ہو صورت والو، ٹھیک ہے، صورت میں بزنس مین لوگ رہتے ہیں، ہمارے یو پی میں تو صورت والوں کے لیے کہاوت مشہور ہے کہ گجراتی جب تھالی میں کھانا کھاتا ہے تو پہلے سوچتا ہے آج کمایا کتنا، کھا کتنا رہا ہوں۔ تم نے تو بہت ماشاءاللہ تیز دماغ ہو، کیلکولیشن کرنے والے لوگ ہو، مائک کے لیے تو تم اتنے مستعد کہ اٹھا کر اس کو کباڑ کی دکان میں پھینکے آؤ گے، نہ ڈوری کو دیکھو گے، نہ رنگ کو دیکھو گے، نہ اسٹینڈ کو دیکھو گے، کیوں پھینکے آؤ گے؟ اس لیے پھینکے آؤ گے کہ اس کو ہم نے جو پرچیز کیا تھا، خریدا تھا، اس بنا پر خریدا تھا کہ آواز کو دور تک پہنچائے، یہ آواز کو دور تک نہیں پہنچا رہا تو یہ بیکار ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کاہے کے لیے پیدا کیا؟ بھائی میں خرید کے لایا، اے سی خرید کر لایا، فریج خرید کر لایا، ایک مقصد تھا، ایسی نہیں خریدا نا، ایک مقصد تھا اس کے اندر، اس لیے آپ خرید کر لائے کہ آواز دور تک پہنچا دے، ہوا ٹھنڈی دے دے، پانی کو ٹھنڈا کر دے، اس مقصد کے تحت آپ خرید کر لائے، اور وہ مقصد پورا نہ ہوا تو آپ کے نزدیک وہ بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ آؤ قرآن سے پوچھو، قرآن سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کائے کے لیے پیدا کیا ہے؟ پورا مجمع بولو جلیل۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، یہ مت سمجھنا کہ ربانی صاحب کے لڑکے نے اپنی طرف سے بات کی، نہیں، میرے رب کا فرمان ہے یہ کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم تم اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ ہم عبادت کریں، یہ تو مقصد ہوا نا۔ آئے کاہے کے لیے؟ عبادت کرنے کے لیے۔ اب سنجیدگی سے ہر کوئی اپنا اپنا کردار اپنی آنکھوں کے سامنے لائے اور سوچے تو اپنی ڈیوٹی صحیح سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ڈیوٹی صحیح کر رہے ہو؟ اور اگر کر رہے ہو تو الحمدللہ تم کام کے ہو، اور اگر ڈیوٹی صحیح سے نہیں کر رہے ہو تو تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تم تو اتنے اپنے لیے ہوشیار ہو کہ فوراً کباڑی کی دکان میں دیا ہوگے، گھر سے نکال دو گے۔ ارے مولانا بیکار فریج جو ہے جگہ گھیرے کھڑی تھی، ہم تو اٹھا کے آگے کباڑی کی دکان میں دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب پانی ٹھنڈا نہیں کری تو بیکار ہے، ہماری گھر کی جگہ کیوں لے رہی ہے؟ بیکار میں سامان بڑھ گیا، بالکل قدر قیمت سب ختم ہو گئی آپ کے نزدیک۔ کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ مقصد جو تھا پانی کو ٹھنڈا کرنا وہ نہیں کر رہی ہے، تب اس کے رنگ کو ہم چوبیں گے، چاٹیں گے، اس کے ڈیزائن کو دیکھ کے ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت انسان اپنے اپنے اعمال کو سامنے لاؤ، سوچو ہم پیدا کیے گئے عبادت کرنے کے لیے، آج ہم نے کیا اپنے آپ کو کیا بنا لیا؟ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو زندگی دی ہے اس لیے دی کہ بندگی کرو ہماری، عبادت کرو ہماری۔ آج ہم اپنا مقصد کچھ اور بنائے بیٹھے ہوئے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ آج جس کو دیکھو پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کے کہے پر عمل کر رہا ہے، جو ہم کو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں، جو ہماری طبیعت میں آیا ہم وہ کریں گے۔ ہماری طبیعت میں آیا ہم ڈی جے بجا رہے ہیں، مسجد میں اذان ہو رہی ہے ہم ڈھول بجائے پڑے، یہ کر رہے ہو؟ تم شریعت پر عمل کر رہے ہو کہ طبیعت پر عمل کر رہے ہو؟ تم کو دنیا میں بھیجا، تم کو ہم کو، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کا طریقہ بتلا دیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تم کو سلیقہ سکھا دیا۔ سرکار کا فرمان ہمارے پاس پہنچ گیا، حدیث مبارکہ کی کتابیں میسر ہے۔ آقا نے بتایا مسلمانوں 5 وقت نماز پڑھو، فجر میں اتنی رکعت، ظہر میں ایسے پڑھو، عصر میں، مغرب میں، عشاء، اس طرح عبادت کرو۔ بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے زندگی کی ایک ایک گوشے پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ مسلمانوں ہم دنیا میں آئے کاہے کے لیے آئے؟ مال جمع کرنے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے؟ ارے سنو، دارا رہا نہ جب نہ سکندر تھا بادشاہ، تختے زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے، کتنے مفلس ہو گئے، کتنے تبنگر ہو گئے، خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے۔
سرکار نے فرمایا صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے؟ سب بھول گئے تم؟ وقت کی قدر کرو. ارے میرے بھائی تم سنجیدگی سے غور تو کرو. تم گھر میں پڑے سوتے رہتے ہو فجر کے وقت. جو ایک بار فجر کی نماز تمہاری زندگی گزر گئی تم کروڑوں روپے خرچ کر دو وہ وقت واپس نہیں آ سکتا. جو ایک دن تم نے لاپرواہی میں گزار دیا کروڑوں روپیہ خرچہ کر دو وہ دن واپس نہیں آئے گا. آج حال یہ شریعت پر عمل کرنا چاہیے. ہم کو تو یہ چاہیے کہ ہم عبادت کا حق ادا کریں. کیسے عبادت کریں؟ کیا جنگل میں چلے جائیں؟ کیسے بات کریں؟ کیا دروازہ بند کریں؟ نہیں. اللہ کا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمارے پاس تک آئے. صحابہ کرام کا طریقہ بھی ہمارے پاس تک آ گیا کہ صحابہ کرام کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا, کیسی اتباع کری, کیسی اطاعت کری. پورا ضابطہ بن گیا. دین مکمل ہو چکا ہے. کسی بھی گوشے میں کچھ کمی نہیں ہے. رب تبارک و تعالی نے خود اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو چکا ہے. سارے ضابطے قانون ہیں قرآن کے اندر, سب کچھ موجود ہے. تم تلاشو تو. یہاں حال یہ ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی فکر کریں. صبح ہوئی شام ہو گئی بستر پہ لیٹے تنہائی میں سوچ رہے ہیں یا جو دن گزر گیا ہم نے کیا کیا کام کیے. فجر کی نماز پڑھی, ظہر کی نماز پڑھی, عصر میں مسجد گئے تھے, مغرب میں, عشاء میں ہم نے کتنا جھوٹ بولا, کتنا سچ بولا, کون سا اچھا کام کیا, کون سا برا کام کیا. یہ سب سوچنا چاہیے نا. اس کے بجائے جہالت تو اس درجے لوگوں کے سروں پر, کچھ لوگوں کے سروں پر چڑھ گئی ہے. مسجد میں اذان ہوتی ہے, لوگ اپنی طبیعت پر عمل کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں مسلمانوں کیا ہوگا قیامت کے دن؟ بولو. خاموش ہو گئے. دن گزرتے جا رہے ہیں, ہم سب اپنی اپنی قبروں سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اگر ایسی لاپرواہی میں دن گزارو گے یا صرف اپنے نفس کے کہنے پر ہی تم دن گزارتے جا رہے ہو تو پھر کیا ہوگا جب جسم سے روح نکلے گی؟ تم تو اتنے مستعد ہو اٹھا کے کباڑی کی دکان میں پھینکنے کے لیے تیار ہو. اگر تم نے عبادت کا حق ادا نہ کیا, تم نے اپنی زندگی, پوری زندگی خرافات میں گزار دی, تو کیا ہمیشہ یہی رہو گے؟ کیوں بھائی؟ نہیں, یہ بھی معلوم ہے مرنا ہے, یقین ہے اس بات کا. قبرستان جائیں گے یہ بھی معلوم ہے, لیکن حماقت دیکھیے آپ, کیسی غفلت ہے بھائی. قبرستان جاتے ہیں لوگ, سرکار نے بولا قبرستان جاؤ, کیوں؟ عبرت حاصل کرو. حال یہ ہے کہ تدفین میں جا رہے ہیں, قبرستان میں بیٹھے ہوئے, موبائل فون, ہاں مال آئیے اس کو اس میں لدوا دو, اس کو یہاں بھیج دو, اس کو یہاں. ارے بھائی ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, قبرستان آئے ہیں, ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا, پارٹی تک یہاں بیٹھو, ابھی ڈیلیوری پہنچاتے, وہ دو بل وہاں سے لے لینا, وہ مال یہاں سے لینا. قبرستان میں جا کر دنیا داری اور زیادہ تاخیر ہو جائے تو رشتہ دار کیا انتظام ہے بھائی آپ لوگوں کا؟ پہلے تو قبر کھود کے نہیں رکھ سکتے تھے, پہلے تیاری کر کے نہیں رکھ سکتے تھے, کتنا وقت برباد ہو رہا. دولت کمانے کے پیچھے گھوم رہے ہو, مستاؤ, اترا لو, لیکن سنو, جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے گا, جب تمہارے جسم سے روح نکلنے کا نمبر آئے گا, اس وقت پتا چلے گا کہ تم نے کیا غلط کیا, کیا صحیح تھا. بعض میرے پاس آتے ہیں, حضرت تعویذ دے دیجیے. کیوں؟ روزی میں برکت ہو جائے. ان سے پوچھو نماز پڑھتا, کہتے وقت نہیں ملتا, جی چاہتا ایک چاٹا کھینچ کے مارو.
جس کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے وقت نہیں ہے. جو استعمال کی چیز ہے اس پر وقت برباد کر رہا ہے. ارے یہ ساری چیزیں استعمال کے لیے ہیں. آدم کے بیٹے استعمال کرو، اجازت ہے. جہاں چاہو زمین میں گڈھا کھود دو، جہاں چاہو مکان بنا لو، جو پھول تم کو پسند ہے توڑ لو، جو پھل ذائقے دار تم کھانا پسند کرو توڑ کے کھا لو، جو حلال جانور تم کو ذبح کر کے گوشت استعمال کر سکتے ہو. زمین کا سینہ چیرو، ہل چلاؤ، اس پہ دانا ڈالو، اس سے پودے اگیں گے، سبزیاں پیدا ہوں گی. توڑو، کھاؤ، استعمال کرو. یہ سب چیزیں استعمال کرنے کی ہے نا. استعمال کرنے کی چیزوں پر دل لگا کر بیٹھ جاؤ تو یہ حماقت ہے کہ سمجھداری؟ ارے بھائی آپ کہیں دوسرے شہر جاتے ہیں، کبھی دوسرے شہر گئے، کبھی ہوٹل میں ٹھہرے ہو، کیوں؟ کبھی ہوٹل میں آپ کبھی رکے ہیں؟ ٹرین میں سفر کیا ہے؟ ارے کتنے لوگ ہوٹل کے کمرے میں ٹھہرے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. بہت کم لوگ سفر کرتے ہیں. ٹرین میں سفر کیا؟ اے سی میں کبھی؟ چلو ہم تو مثال دے رہے ہیں ہوٹل کی. آپ یہاں سے اجمیر شریف گئے خواجہ صاحب کے آستانے میں حاضری دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر آپ نے ہوٹل میں کمرہ بک کر لیا. 7 دن رہنے کا ارادہ تھا. مولانا عادل صاحب بھی ساتھ میں تھے. انہی کے رہنمائی میں کچھ لوگ گئے ہوں گے. میں مثال دے رہا ہوں، سچ مچ پہنچ جانا کب گئے تھے. 7-8 لوگ ان کے ساتھ گئے، 2-3 کمرے کر لیے، اطمینان کے ساتھ کمرے میں رہے 7 دن تک. کمرے کے اندر بہترین قسم کا اے سی لگا ہوا تھا، فرسٹ کلاس ڈبل بیڈ پڑا ہوا تھا، نرم ملائم تکیے تھے. بھائی 3 سٹار 4 سٹار میں بڑے لوگ بڑے ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں نا. نہانے کے بعد تولیہ موجود تھی، اعلیٰ قسم کا گیزر لگا ہوا تھا، روم کے اندر ٹیلی فون بھی موجود تھا، لیمپ بھی لگے ہوئے تھے، صابن بھی تھا، آئینہ بھی تھا بہت بڑی، صوفے بھی تھے بیٹھنے کے لیے کمرے میں، ہر چیز ایک کلاس. بھائی پیسے والی پارٹی، اچھا ہوٹل ڈھونڈا. 7 دن رہے. جب آنے کا ٹائم آیا تو ان کے ساتھ 4-5 لوگ اور تھے. مثال کے طور پر یہ ہمارے شاداب صاحب لے لو، سیدھے سادے بیچارے، عبد القادر صاحب کو لے لیجیے، الطاف صاحب کو لے لیجیے. اب جب آنے کا وقت آیا تو مولانا عادل نے کہا کہ بھائی ایسا ہے 7 دن پورے ہو گئے ہیں، اب چلو یار سامان مان لیتے ہیں، اب واپس چلتے سورت. اب شاداب صاحب کہنے لگا نہیں ہم کو یہ تکیہ تو بہت اچھا لگ رہا بھائی. اب سامان باندھنے کا نمبر آیا، انہوں نے فراغ سے تکیہ اٹھایا، اپنے سامان میں ٹھوسنا شروع کر دیا. عبد القادر نے دیکھا شاداب بھائی تم تکیہ گزرا، انہوں نے گدے ہی باندھنا شروع کر دیا. الطاف نے کہا کہ دونوں سامان سمیٹ رہے ہیں، انہوں نے پیچکس یا گیزر کھولنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تیسرے ساتھی ان کا جو ہم اے سی لے جائیں. مولانا عادل نے کہا یہ کیا کر رہا بھائی، میری بے عزتی کروانے آئے ہو؟ کہا نہیں مولانا صاحب یہ ہم کو گدا بہت پسند ہے، یہ تکیہ ہم کو بہت پسند ہے، ان کا ہم کو گیزر بہت پسند آ گیا، ان کا ہم کو اے سی بہت پسند آ گیا، یہ آئینہ بہت اچھا ہے، یہ کمرہ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، اب ہم تو اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، ہمارا اس پر دل آ گیا. مولانا عادل نے جواب دیا بیوقوف اس پر دل لگا بیٹھے، ارے ہم مسافر ہیں، ہم تو کرائے کا کمرہ لے کر رہ رہے تھے، ہم تو 7 دن کے مہمان تھے، 7 دن تک استعمال کرنے کے لیے ہوٹل والے نے یہ تکیہ بھی ہم کو دے دیا، یہ گدا بھی ہم کو دے دیا، یہ ٹیلی فون بھی ہم کو دے دیا، یہ اے سی والا روم بھی ہم کو دے دیا، یہ آئینہ بھی ہم کو دے دیا، یہ ٹیلی فون بھی ہم کو دے دیا، یہ گیزر والا باتھ روم بھی ہم کو دے دیا، یہ استعمال کرنے کے لیے دیا تھا. اگر تم لوگ سامان باندھو گے تو ہوٹل والا پکڑ لے گا، تم کو بھی مارے گا، مجھے بھی روک لے گا، ہوٹل سے جانے نہ دے گا. تو کہا کیا کرے؟
کہا یہ کرو، یہ سب سامان ہی چھوڑو، گدا کھول دو، تکیہ رکھ دو، گیزر چھوڑ دو، میرا کو چھوڑ دو، کوئی سامان مت لو، جو اپنے ساتھ لائے تھے بس وہی اٹھاؤ اور سیدھے سفر شروع کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں استعمال کے لیے ہیں، ساتھ لے جانے کے لیے نہیں۔ یہ سب چیزیں استعمال کی۔ بولو مولانا عادل نے جو جواب دیا وہ صحیح تھا کہ غلط؟ ہم تمہاری سب میں حامی بھرواتے جا رہے ہیں۔ صحیح تھا نا؟ غلط تو نہیں تھا؟ اچھا یہ شاداب بھی یہ کر رہے تھے، تکیہ جب بیٹھ کے نہ ٹھوس رہے تھے، یہ غلط کر رہے تھے کہ صحیح کر رہے تھے؟ مولانا عادل نے جو بتایا وہ صحیح ہے نا؟ 7 دن کے لیے ہوٹل کیا تھا، ساری چیزوں پہ اتنی اپنی اتنا کنٹرول تھا مولانا صاحب کہ جب چاہتے تھے تکیے کو پیر کے نیچے رکھ لیتے تھے، جب چاہتے تھے گردن کے نیچے رکھ لیتے تھے، کوئی مائک لال بول نہیں سکتا تھا۔ جب جی چاہتا تھا اے سی آن کر لیتے تھے، جب جی چاہتا تھا اے سی بند کر دیتے تھے، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ پوری قدرت تھی ہم کو، لیکن جب واپسی کا ارادہ کیا سب سامان ہی چھوڑ دیا، ساتھ لانے کا ارادہ کیا، مولانا نے ٹوک دیا، نہیں برخوردار یہ سب چیزیں استعمال کے لیے ہیں، ساتھ لے جانے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر یہ بات تمہاری سمجھ شریف میں آ گئی ہو، دماغ میں بیٹھ گئی ہو تو اے میرے بھائی سنو، یہ دولت اس سے دل مت لگانا، یہ استعمال کے لیے دی گئی ہے، یہ مکان اس سے دل نہ لگانا، یہ استعمال کے لیے ہے، یہ گاڑی اس سے دل مت لگانا، یہ استعمال کے لیے ہے، یہ کپڑے ان سے دل مت لگانا، یہ استعمال کے لیے ہے، یہ موٹر سائیکلیں استعمال کے لیے ہے، یہ تمہاری گھڑی استعمال کرنے کے لیے ہے، یہ چشمہ استعمال کرنے کے لیے ہے، یہ عالی شان تمہارے جوتے استعمال کرنے کے لیے ہے، یہ تمہارے گھروں میں اعلیٰ قسم کے جو جھومر لگے ہوئے ہیں یہ سب استعمال کرنے کے لیے ہے، یہ مخمل کی جو گدے ہیں یہ استعمال کرنے کے لیے دی گئے ہیں، یہ بڑے بڑے جو تم نے صوفے بنا رکھے ہیں یہ سب استعمال کے لیے دیے گئے ہیں، یہ جو تم نے کارخانے بنا لیے ہیں یہ استعمال کرنے کے لیے ہے۔ ان سب کو ساتھ میں لے کر نہیں جاؤ گے، جب تمہارا وقت آ جائے گا۔ کون سا وقت کہ دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا، اب کیا حکم ہوگا؟ اے آدم کے بیٹے چل، اب واپس چل، اب اس وقت اگر تم ارادہ کرو کہ نہیں نہیں یہ مکان تو مجھے بڑا پیارا ہے، اس میں میں نے 5 کروڑ لگائے ہیں، یہ گاڑی مجھے بہت عزیز ہے، یہ میں نے 25 لاکھ کی لی ہے، یہ گھڑی مجھے بہت پیاری ہے، یہ میں نے 20,000 کی خریدی، یہ سامان بہت اچھا ہے، میرا دل اس پہ لگا ہے، میرا دل اس پہ لگا ہے، تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ نہیں، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ اے آدم کے بیٹے، ماں کے پیٹ سے ننگا آیا تھا، اب تیری ستر کی بے حرمتی نہ ہو اس لیے کفن لپیٹ دیا جائے گا، خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ دی جائے گا، ہاں ساتھ میں وہ لے کر جائے گا جو تو نے کیا۔ بولو میں نے کچھ غلط کہا؟ کچھ غلط کہا میں نے؟ صحیح ہے نا؟ تو اب جو ساتھ میں جائے گا یا جو چھوٹ جائے گا ان دونوں میں سے قیمتی کون سا ہے؟ ارے ہوٹل میں برا نہ ماننا، ہوٹل میں جب تم ٹھہرے تھے نا 7 دن تو تم کو اپنے سوٹ کیس کی فکر تھی، تکیے کی فکر نہیں رہتی کسی کو، اپنے پرس کی فکر رہتی، اپنے سامان کی فکر رہتی، نہ وہ اے سی کی فکر کرتا ہے، نہ وہ گیزر کی فکر کرتا ہے، نہ ٹاول کی فکر کرتا ہے، نہ صابن کی فکر کرتا ہے، نہ گدے کی فکر کرتا ہے، فکر کہاں کی رہتی ہے؟ میرا سامان، میرا سامان وہ صحیح سے روم میں تالا لگایا کہ نہیں لگایا؟ کیوں؟ مال میرا ہے، اس کی فکر کیوں؟ کیونکہ وہی تو میرا ساتھ رہے گا۔ ارے 7 دن بعد یہ تو چھوٹ جائے گا، ساتھ میں تو میرا بریف کیس جائے گا نا، ساتھ میں تو میرا مال جائے گا نا، ساتھ میں تو میرا پیسہ جائے گا۔ یہ استعمال والی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، جو ساتھ میں جانا ہے اس کی ہم کو فکر ہے۔ کرتے ہو نا؟ صحیح بتائیے ایمانداری سے، کرتے ہو؟ دنیا میں
چند روز کی لیے دوسری جگہ جاتے ہو، اتنے سمجھدار ہو، مال کی اتنی فکر رکھتے ہو، قبر کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ جو ساتھ میں جائے گا اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اعمال کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں تنہائی کو آنسو بہاتے ہو؟ کیوں نہیں آخرت کو یاد کرتے ہو؟ ساتھ میں کیا جائے گا؟ جو اچھا عمل کیا وہی جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرے کے برابر نیکی کی اس کا بدلہ بھی ملے گا. غلط کیا وہ بھی سامنے آئے گا. اور میدان محشر میں تمہارے اعمال بھی دولے، سب کچھ قرآن نے تو بتا دیا. جس کا پلہ بھاری ہوگا کیا ہوگا؟ اس کا اعمال تولے جائیں گے نا. جس کا پلہ بھاری ہوگا کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جنت کی بہاروں میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا، نیکی کا پلہ جس کا ہلکا ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ ہاویہ میں ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے مخاطب تو جانتا ہے ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. قرآن نے سب بتا دیا. میدان محشر میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے. اے آدم کے بیٹے تمہارے اعمال تولے جائیں گے. ہاں تیرا نیکی کا پلہ اگر بھاری رہے گا تو تو جنت کی بہاروں میں رہے گا، اور اگر تیرا نیکی کا پلہ ہلکا ہو گیا، کیا مطلب گناہ زیادہ ہو گئے، نیکی کام، تو کہاں ٹھکانا ہے؟ ہاویہ. اور ہاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. قرآن نے تو سب بتا دیا نا. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اے میرے محبوب فرما دیجئے، ان کو بتا دیجئے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. بولو، جو ساتھ میں جانا اس کی فکر ہے یا جو چھوڑ کے جانا اس کی فکر ہے؟ آج کیا ہو گیا میرے بھائی؟ رات دن سارے دنیا کی ترقی میں لگے ہیں ایسے، قبر میں ساتھ یہ لے جائیں گے سب کچھ جیسے. میرے مرشد مجھے غفلت کی جگہ عبرت ہو، یہ نہ بھولوں کہ فنا ہو گئے کیسے کیسے. تاریخ اٹھا کر دیکھو، وہ حسن و جمال والے، وہ ناز و انداز والے کہ جن کو اپنے چہرے پر ناز تھا، جن کو اپنے حسن پر داز تھا، جو ذرا سی بٹی چہرے پر لگ جائے تو برداشت نہیں کرتے تھے. آج وہ حسن والے کہاں گئے؟ جاؤ قبرستان کی بٹی کو اٹھا کر دیکھو، کتنے حسین چہرے وہاں ملے ہوئے ہیں. وہ شان والے جو اعلیٰ قسم کا لباس پہنا کرتے تھے، جو اپنے لباس پر فخر کیا کرتے تھے، آج ان کے کفن تار تار ہو گئے. آج ان کے کفن کے اوپر منو مٹی لدی ہوئی ہے. وہ طاقتور لوگ جو سینہ پھڑا کر چلتے تھے، آج اس کی ہڈیاں زمین میں گھل گئی ہے. جاؤ دیکھو جا کر قبرستان، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی. خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی. آج ہمارے بھائیوں کو کیا ہو گیا؟ قبرستان وہ عبرت کی جگہ کہ جہاں پہنچ کر ایمان والا کانپنے لگتا، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، وہ قبرستان دیکھ کر یہی محسوس کرتا ہے، یہی گمان کرتا ہے یہی میرا ٹھکانہ ہے، یہی مجھے پلٹ کر آنا ہے. ایک دن ایسا آئے گا جس طرح آج میں دوسرے کو لے کر آیا ہوں، لوگ مجھے کندھے پر لے کر آئیں گے. جس طرح آج اس دوسرے کو قبر کے اندر لٹایا جا رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا لوگ مجھے لٹائیں گے. جس طرح آج اس کے رشتہ دار گھر میں بیٹھے ہیں، یہ قبر میں لیٹا ہے، ایک دن آئے گا کہ میں بھی اسی قبر میں لیٹا ہوں گا، میں بھی اسی طریقے سے لٹایا جاؤں گا. ایسی پٹرے لگائی جائیں گے، ایسی بتی چڑھا دی جائے گی، میرا ٹھکانہ تو یہاں ہے. کرتے ہیں فکر یا وہاں پر بھی وہ دھندے کی بات ہے؟ وہاں پر ہی پہنچ گئے، بزنس کی باتیں کرتے. قبرستان میں لوگ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ہوش حواس کے ساتھ رہو. بڑے بڑے پیسے والے قارون، شداد، نمرود،
فنا کے گھاٹ اتر گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ تم آج اپنے مال پر، آج اپنی طاقت پر، آج اپنی دولت پر اس قدر غرور کر کے اپنی موت کو بھول رہے ہو۔ اگر تو ہوش حواس کے ساتھ رہو، یہ دنیا ہے، دنیا تارا رہا نہ جب نہ سکندر تھا بادشاہ۔ وہ قارون کہاں گیا جس کے خزانوں میں، جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لد کر آیا کرتی تھی؟ کہاں ہے وہ قارون؟ کہاں چلا گیا وہ شداد جس سے جنت بنائی تھی دنیا کے اندر؟ وہ کہاں گیا نمرود جس ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کو جلایا؟ نام و نشان مٹ گئے۔ تمہاری کیا، ہماری کیا گنتی ہے یار؟ جن کی آمد کی صدا سے گونجتے تھے آسمان، جن کی آمد کی صدا سے گونجتے تھے آسمان، دم بخود ہیں مقبروں میں، ہوں نہا کچھ بھی نہیں، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر میں ہے اور نشان کچھ بھی نہیں۔ دیکھو تاریخ اٹھا کر بڑے بڑے بادشاہ، اعلان دباد باب العیدہ، ہوشیار شہنشاہ والا اپنے محل سے نکل رہے، غلام ہاتھ باندھے کھڑے، لوگ نعرے لگا رہے۔ کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ کہاں چلے گئے؟ جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ بولو، جانتے ہو؟ جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ جلی جلی بتاؤ۔ نہیں جانتے تو ہم بتا دیں، اور جانتے ہو تو ہم آگے بڑھ جائیں۔ کہاں چلے گئے؟ بمبئی، ڈماس، ثابوت آ گیا۔ کیا ہو گیا؟ خدا نے دولت دی، صحابہ کرام کا کیا حال ہے اور ہمارا کیا حال ہے؟ پیسہ دادا ہو گیا، سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں۔ ارے مہمان صاحب، ہم لوگ غریب آدمی خالی نام سن کے خوش ہو لیں گے بس۔ اللہ کرے اگر پیسہ ہو تو ہم مدینہ جائیں، سوئٹزرلینڈ کی طرف ہم دیکھیں گے۔ زیادہ پیسہ ہو گیا، کہاں جا رہے ہیں؟ امریکہ جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں۔ اور زیادہ پیسہ ہو گیا، کہاں جا رہے ہیں؟ اسپین جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ گھومنے جا رہے ہیں، چھٹیاں گزارنے جا رہے ہیں، ویکیشن پڑ گیا نا، بچوں کو گھمانے لے جا رہے ہیں۔ تھوڑا کم پیسہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ ثابوت آرا جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کھنڈالا جا رہے ہیں، کلو منالی جا رہے ہیں، نینی تال جا رہے ہیں، دارجلنگ جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جانا کوئی حرام کام نہیں، لیکن میں ایک سوچ بتا رہا ہوں۔ دیکھو تمہارے پاس اور ہمارے پاس پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو ہم پکنک منانے کی سوچتے ہیں، نہیں سوچتے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ منورہ کے اندر غالباً 700 اونٹوں میں اناج لد کر آیا مدینے کے اندر۔ یہودیوں نے جیسے دیکھا ہو اتنا اناج آ رہا ہے، کہ عبد الرحمن ہم تمہارا مال خریدنے کے لیے تیار ہیں، کتنی قیمت میں لیے؟ جتنی قیمت میں لے کر آئے اس سے دگنا دیں گے۔ مثال کے طور پر میں اپنے 1 لاکھ کا مال ہم 2 لاکھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ خیریت تو ہے، اتنا زیادہ کیوں مال لینے کے لیے تیار ہو گئے؟ کہا تم کو نہیں معلوم مدینے میں قحط پڑا ہوا، لوگوں کے پاس اناج نہیں ہے، اناج کی بہت قلت ہے۔ آپ نے کہا اچھا، خاموش ہیں اور آگے بڑھے۔ دوسرے سوداگروں نے کہا ہم دگنا نہیں تگنا دیں گے، کسی نے کہا ہم 4 گنا دیں گے۔ آپ خاموش۔ کہا تم مثال تو تم 1 لاکھ کا مال لائے تو مجھ کی آواز تم کو 4 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہے، یہ اناج ہم کو دے دو۔ آپ نے کہا نہیں، میں بیچنے کے لیے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ لوگ خاموش، اتنا منافع ہو رہا ہے تو بھی نہیں بیچ رہے،
اونٹ آئے مدینے کے اندر داخل ہو گئے. مسجد نبی کے باہر اونٹوں کو لائن سے کھڑا کرا دیا اور اعلان کیا اے مدینے کے مسلمانوں آؤ اور فری میں اناج لے جاؤ. اللہ کی رضا کے لیے میں سارے اونٹ خیرات کرتا ہوں. نعرے رسالت. شہزادے حضور محسن صورت. جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر. نعرے رسالت. سارے اونٹ جتنے بھی اونٹ تھے اس میں جتنا اناج لگا تھا سب اللہ کے راہ میں. اللہ اکبر. چاہتے تو بڑا منافع کما سکتے تھے, دگنا تگنا 4 گنا پیسہ مل رہا تھا, لیکن وہ صحابی تھے. صحابی جانتے تھے یہ چند روزہ زندگی ہے, یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو میسر فرمائی ہے یہ سب استعمال کے لیے. حقیقتا تو ہمارے ساتھ وہی جائے گا جو ہم نیک کام کریں گے, وہ ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا. اپنی آخرت کو یاد کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں. فاروق اعظم آئے حضرت امیر معاویہ کے پاس, چلا قیلولہ کر رہا ٹھہر گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا امیر المومنین تشریف لائے, باہر آئے. حضرت دن میں آپ قیلولہ نہیں کرتے؟ فرمایا اگر میں قیلولہ کروں گا دن میں تو رعایا کا کیا ہوگا, اس لیے میں قیلولہ نہیں کرتا. کہتے پھر رات میں جلدی سو جاتے ہوں گے. کہتے اگر رات میں جلدی سو جاؤں تو میری آخرت. اللہ اکبر. یہ کون سے لوگ تھے جو دن کو آرام نہیں کرتے تھے اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں آرام میں لیٹا رہوں, رعایا کسی پریشانی مبتلا ہو جائے تو قیامت پہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا عمر تم امیر المومنین تھے, تم خلیفہ تھے, تمہارے دور خلافت میں یہ شخص بھوکا کیوں رہا, تو میں کیا جواب دوں؟ اتنی فکر. بلکہ فاروق اعظم کا تو معاملہ یہ تھا کہ رات کی تنہائی میں جب سارا جہاں سو جاتا تھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تنہائی میں چہرے پر کپڑا ڈال کر مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے. ہر کوئی سو رہا ہے, فاروق اعظم گشت لگا رہے. کیوں بھائی اطمینان سے سو جاتے, رات میں کیوں جا کے ٹہل رہے, کیوں گشت لگا رہے؟ تنہائی کا عالم. ہر کوئی اپنے اپنے گھر سے میں آرام سے سو رہا ہے. یہ امیر المومنین خلیفہ ہے. مدینے کی گلی میں رات کی تنہائی میں چہرے پر کپڑا ڈال کر مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے. ٹہلتے ٹہلتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ایک گھر سے اجالا نظر آیا. اس کے قریب ہوئے تو جیسے دروازے کے پاس پہنچے تو اندر سے بچوں کی رونے کی آواز آئی. بچے بلبلا کر رو رہے تھے. دروازے کے پاس کال لے گئے, ایک بی بی صاحبہ کی آواز آ رہی تھی, صبر کرو صبر کرو, کتنا رو گے, ہمارا روزہ سن سن کر میرے کان پکے جاتے ہیں, کہاں نہ ملے گا, تھوڑا ٹھہرو, صبر سے کام لو. اب قابو نہ کر پائے اپنے آپ کو, دروازے میں دستک دی, اندر داخل ہو گئے. پوچھا ہے ایمان والی بہن آخر کیا بات ہے, یہ تمہارے بچے رو کیوں رہے ہیں, تم ان کو کیا سمجھا رہی ہو, اور اتنی رات میں یہ ہانڈی کیوں چڑھی ہوئی ہے, یہ نیچے آگ کیوں لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. جانتے ہو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اے پوچھنے والے کیا پوچھتے ہو, میں اپنے امیر المومنین پر رو رہی ہوں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. فاروق اعظم کے پیر کے نیچے سے جیسے زمین ہل گئی ہو, کب کپاہٹ آ گئی. پوچھا کیا بات ہے, یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا سنو بات یہ ہے 3 دن گزر گئے, میرے بچے فاقے سے ہیں, میرے بچے کھانے کی ضد کرتے ہیں, میں ان کو جھوٹی تسلی دے دے کے خلا دیا کرتی ہوں. آج بچے ہیں یہ سونے کا دام نہیں لے رہے. کہا یہ ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ کہا اس ہانڈی میں پتھر ڈال دیے ہیں, نیچے سے آگ لگا دی ہے. بچوں کو تسلی دے رہی ہوں کہ جب ہانڈی تیار ہو جائے گی تو میں تم کو جگا کر کھانا کھلا دوں گی. لیکن بچے یہ جواب دیتے ہیں ماں 2 دن تو گزر گئے, تم نے کچھ کھلایا ہی نہیں, اب بھوک کے مارے تو نیند بھی نہیں آ رہی ہے, اب ہم سے برداشت بھی نہیں ہو رہا, کیا کروں, پتھر ہے کیا پکیں گے. ایک ہمارے بچے ہیں جو بھوکے
ہیں، ایک ہمارے امیر المومنین ہیں کہ جن کو ہمارا کچھ بھی خیال نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ فاروق اعظم نے کیا کہا؟ بہن ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، بہن ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کے فوراً بیت المال کی طرف گئے۔ بیت المال کے اندر داخل ہوئے، چابی لی، تالا کھولا، ایک کنسٹر تیل کا، کندھے پہ ایک آٹے کی بوری رکھی، خبر میں چاول کی بوری، ہاتھوں میں جتنا سبزی کا سامان آ سکا سب اچھی طریقے سے بھر کے باہر نکلے۔ غلام نے دیکھا، کہا امیر المومنین میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا خادم ہوں۔ کندھے پر بوری لدی ہے، کمر میں بوری لدی ہے، ہاتھوں میں کنسٹر تیل کے، اور یہ سبزیاں وغیرہ اب لیے ہوئے، ارے مجھے حکم دیجئے یہ بوجھ میں اٹھا لوں۔ امیر المومنین نے اپنے غلام کو دیکھا، اسلم یہ بتاؤ کیا قیامت میں تم میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ کہا نہیں امیر المومنین، قیامت میں تو سب کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، اگر یہ بات ہے تو یہ بوجھ مجھے اٹھانے دو۔ اپنے کندھے پر یہ بوجھ اٹھا کر امیر المومنین تیزی کے ساتھ اس عورت کے مکان پر پہنچے، دیکھا وہی حال ہے، ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے، بچے زاروں قطار رو رہے ہیں، وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم گھر میں داخل ہوئے اور کہا مائی جو میں کھانے کا سامان لے آیا ہوں اس کو تیار کرو۔ اللہ اکبر، آپ خود چولہا جلانے کے لیے آگے بڑھے۔ تاریخ لکھنے والوں نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فاروق اعظم نے خود چولہے میں پھونک مار مار کے آگ کو بلند کیا کہ آپ کی داڑھی مبارک سے دھواں نکلتا ہوا نظر آیا۔ اللہ اکبر، بی بی صاحبہ نے جلدی جلدی سبزی کاٹی، روٹی تیار کی جا رہی ہے۔ اب فاروق اعظم بچوں کی دل جوئی کر رہے ہیں، بچوں کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، بچوں کا دل بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بی بی صاحبہ جلدی جلدی کھانا تیار کر رہی ہے۔ فاروق اعظم چولہے کی آگ بڑھا رہے ہیں، پھونک پھونک کر لکڑیاں اور تیز جلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب کھانا تیار ہو گیا، کھانا بن گیا، تو اپنے ہاتھوں سے فاروق اعظم نوالا بنا بنا کے ان بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اسی لیے ایسا کر رہے ہوں گے کہ میری وجہ سے وہ اب میں اپنے ہاتھوں سے تم کو لقمہ بنا کر کھلاؤں گا۔ پیٹ بھر کے بچوں کو کھانا کھلا دیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے کہا اے ایمان والی بہن تم بھی کھانا کھا لو۔ اللہ اکبر، عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہے مرد حق، اللہ کے نیک بندے، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تیری وجہ سے آج میرے بچے 3 دن کے بعد شکم سیر ہوئے ہیں، آج میرے بچے چین سے سوئیں گے، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ اور ایک ہمارے امیر المومنین ہیں جن کو ہمارے حال کی خبر نہیں۔ اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا۔ جیسی جو عورت نے یہ کہا، فاروق اعظم بل بلا کر بچوں کی طرح رونے لگے، دہاڑے مار کے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بی بی صاحبہ تعجب پہ پڑ گئی، کیا بات ہے اے مرد حق، اے اللہ کے نیک بندے تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا بہن عمر کو معاف کر دو، وہ بھی انسان ہے، مسلمانوں کے کاموں میں الجھا رہتا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہو، اس کے قصور کو معاف کر دو۔ کہا نہیں نہیں معاف نہیں کروں گی، قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑوں گی۔ یہ کہنا تھا، فاروق اعظم نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا، کہا بہن گریبان پکڑنا ہو تو یہاں دنیا میں پکڑ لو، عمر کا گریبان قیامت میں نہ پکڑنا۔ بولو ایسا کیوں کیا؟ اپنے کندھے پہ بوری اٹھا کے لے کے جا رہے، اپنے ہاتھ نوالا بنا کر کھلا رہے، کیوں؟ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ جانتے فاروق اعظم یہ چند روزہ زندگی ہے، ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور جو ہم کریں گے وہ سامنے آئے گا۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔
فکر آخرت میں جتنا کام ہوتا جائے دین کا، نیک کام ہوتا جائے وہی بہتر ہے. اس لیے رات دن نہ آرام کا خیال، نہ آرام کا خیال، نہ سونے کا خیال، نہ اپنے جسم کا خیال، خیال تو کس بات کا خیال ہے. پروردگار عمر پر فضل فرما دینا، بدانے بیشر میں رسوا نہ ہونے دینا. ارے فاروق اعظم، اللہ اکبر، حضرت امام حسن مجتبی کہ جن کو میرے مصطفیٰ نے نوجوانان جنت کے سردار ہونے کی بشارت سنائی، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر، امامت کا تاج جن کے سر پہ ہے. اللہ اللہ کیا شان ہے. طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، جن کی ماں ہو خاتون جنت، جن کے باپ شیر خدا ہو، ولیوں کے امام، اور جن کے نانا سید المرسلین ہو، وہ حسن مجتبی خانہ کعبہ سے لپٹے ہوئے ہیں، غلاف کعبہ کو تھامے ہوئے ہیں، بلبلا بلبلا کر رو رہے ہیں. غفور الرحیم فضل فرما دینا، العالمین خطائیں معاف فرما دینا. ایسے رو رہے، ایسے رو رہے کہ جو مطاف میں لوگ طواف کر رہے ہیں. اللہ اکبر، ان کا رونا سن کر دعائیں پڑھنا بھول گئے، ان کے ساتھ ساتھ رونے لگے. اللہ اللہ. حسن بصری نے سوچا معلوم نہیں یہ کون گناہگار ہے جو آتا ہے بلبلا بلبلا کر روتا ہے، آخر یہ کون ہے. ارادہ کیا آج اس کو پکڑ کے پوچھوں گا کیا بات ہے، تم ایسے بلبلا بلبلا کے کیوں روتے ہو. لیکن اچانک کیا ہوا، دیکھا کہ جیسی تہجد کا وقت قریب آیا وہ نوجوان چلا گیا. دوسرے دن پکے ارادے سے حسن بصری بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے وہ نوجوان آیا بلبلا بلبلا کر خانہ کعبہ کے سے لپٹ کر ملتزم سے چپٹ کر خانہ کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر بلبلا بلبلا کر جیسے اس نوجوان نے رونا شروع کیا اور رونے کے بعد مناجات کر کے واپس جانے کا ارادہ کیا تو پیچھے سے حسن بصری نے دامن تھام لیا. کہا اے مرد حق، جس کعبے سے لپٹ کر تم رو رہے تھے اس کعبے کا واسطہ اپنے چہرے سے کمبل ہٹاؤ. تم کون ہو؟ تم نے کون سا ایسا گناہ کر لیا؟ ایسی کون سی غلطی تم سے ہو گئی یہ جو ملتا بلبلا بلبلا کر روتے ہو؟ یہ تمہارا رونا سن کر دوسرے لوگ رونے لگتے ہیں. اللہ اکبر. اس مرد حق نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے بندے مجھے جانے دے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے. اللہ اکبر. حسن بصری نے کہا نہیں نہیں، ہرگز نہیں. اسی کعبے کا واسطہ اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ، اپنی صورت تو دکھاؤ، تم ہو کون؟ یہی سننا تھا. پلٹ کے حضرت امام حسن مجتبی نے جیسی اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھایا ہے، کمبل کو ہٹایا ہے، حضرت حسن بصری چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. یہ شان ہے، یہ خوف خدا کس کا؟ جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں ان کا. تو ہمارا کیا حال ہو؟ بولو. پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی. کیا شان ہے، کیا شان ہے. نجیب الطرفین غوث الثقلین 70,000 کے مجمع میں تقریر کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں یہ میرا پیر تمام ولیوں کی گردن میں. حال کیا ہے، کیا فرماتے ہیں میرے غوث؟ کیا کہتے ہیں؟ سنو. پروردگار اگر عبد القادر جیلانی کے عمل تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوئے ہو تو عبد القادر کو میدان محشر میں نابینا اٹھانا. یہ خوف بزرگان دین کا، یہ خوف صحابہ کرام کا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اسلام کے قانون کے خلاف کام کر رہے، دوسروں کے طریقے پر عمل کر رہے. کھلے عام فقر کراتے. ہاں تو کیا ہوا؟ ہمارے یہاں پر شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، ہاں بند کر دیں گے، لیکن بیوی بچے کہتے ہیں بجنے دو. تمہیں اپنی خبر یاد نہیں آ رہی؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو؟ ارے جس قوم کی نقل کر رہے ہو، مصطفیٰ جان رحمت یوں فرماتے بتشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا اسی میں شمار کیا جائے گا. بولو. پتنگ اڑاتے ہیں. پچھلے سال پتہ چلیا کتنے مسلمان اڑاتے ہیں. عید میلاد النبی اسی دن پڑھی تھی نا. کیا کر رہے ہو؟ فضول خرچی. قیامت میں جواب دیا. بہت سے ایسے خبط الآواز ہیں 31 سیلیبریٹ کریں گے. تو شرم نہیں آتی؟ دوسروں کے طریقے پر عمل کر رہے ہو. کیا جواب دو گے؟ قیامت میں کیا جواب دو گے؟
اور ایک بات اچھی طریقے سے دماغ میں بسا لینا. انشاءاللہ کبھی اور اس موضوع پر تقریر کروں گا. اشارہ کر دوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا اعلان فرماتا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہر انسانی گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا. اور اس کا امام کون ہوگا؟ جیسا اس کا کردار ہوگا. اگر اڑا رہے ہو، اللہ نہ کرے جو سب سے بڑا اڑانے والا ہے وہی بن جائے تمہارا امام، کیا کر لو؟ قرآن ہے، قرآن کا قانون تو نہیں بدل سکتا. ڈرو ناچنے گانے والوں کی طرح 31 سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں. قیامت میں کیا جواب دو گے؟ اور اگر تم پکے جواری بن گئے ہو تو غم نہ کرنا، میدان محشر میں جو سب سے بڑا جواری ہوگا اسی کے ساتھ میں اٹھائے جاؤ. خوب سوچ سمجھ لو. غوث اعظم کے جھنڈے کے ساتھ جانا چاہتے ہو، غریب نواز کے جھنڈے کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہو، یا گستاخ رسول کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہو، یا بیہودہ کام کرنے والوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فکر آخرت فرمائے. میرے بھائی یہ چند روزہ زندگی ہے، اب تو حقیقت کو سمجھو. وجہ تخلیق انسان کیا ہے، کاہے کے لیے پیدا کیے گئے؟ ہر نفس یہ سوچ کے ذکر نبی کرو، جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فکر آخرت عطا فرمائے. کھڑے ہو جاؤ. صلوات و سلام. اے حبیب حق تعالی الصلاۃ والسلام. اے حبیب حق تعالی الصلاۃ والسلام. صاحب یاسین و طٰہٰ الصلاۃ ساقی دریائے کوثر شافع روز جزا. ساقی دریائے کوثر شافع روز جزا. دنیا عقبیٰ الصلاۃ والسلام. اے حبیب حق تعالی الصلاۃ. یا رسول اللہ اقدس پہ بلوا لیجئے. یا رسول اللہ اقدس پہ بلوا لیجئے. عرض کرنے کو خدا را الصلاۃ والسلام. حق تعالی الصلاۃ. موت جب آئے تو انور مصطفیٰ ہو سامنے. موت جب آئے تو انور مصطفیٰ ہو سامنے. اور پھر گونجے یہ نعرہ الصلاۃ والسلام. اے حبیب حق تعالی الصلاۃ والسلام. صاحب
کا جاری رہے تا روز جزا مذہب اہل سنت کا لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ جنت کی جب سیر کرے ہم بھی سب ہمراہ چلے حوض کوثر پر پہنچے ہاتھ سے آپ کے جام پیے لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نبی اللہ تشکر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے الہ العالمین ذکر خیر کی برکت سے صلاۃ والسلام کی برکت سے ہم کو دونوں جہاں کی سلامتی عطا فرما پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ ہم کو فکر آخرت عطا فرما پروردگار اپنے فضل عظیم سے چند روزہ زندگی میں ہم سے ایسے کام لے لے جسے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے پروردگار وہ ہمارے مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے خصوصیت کے ساتھ پیر بکر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں مولانا عادل صاحب نے بتایا کہ حضور قبلہ باوا جان کے بہت سے چاہنے والے جانثار مرید آرام فرما ہے پروردگار ان تمام ایمان والے مریدین کی مغفرت فرما دے ان سب کو بخش دے پروردگار بلکہ جتنے بھی ایمان والے سے آستانے میں مدفن ہے پروردگار ان سب کو بخش دے ان سب کی قبروں پر رحمتوں کی برسات فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے پروردگار ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے ان کی خطاؤں کو درگزر فرما دے الہ العالمین ہمیں سے جو بیمار ان کو شفا عطا فرما جو بے اولاد ان کو اولاد سعید عطا فرما جو بے روزگار ان کو عقل حلال عطا فرما کمزوروں کو طاقت عطا فرما بے سہاروں کو سہارا عطا فرما الہ العالمین یہ ہمارے اس محلے کے وہ نوجوان ایمان والے مریدین معتقدین ایمان والے بھائی جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا پروردگار ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما لے الہ العالمین اس محلے سے ہر قسم کی برائی کو دور فرما دے الہ العالمین شیطان کے مکر سے ہم سب کی حفاظت فرما خناس کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما نفس امارہ کے شر سے ہماری حفاظت فرما بے نمازیوں کو نماز کا پابند بنا دے شریعت محمدی پر عمل کرنے والا سنی سے عقیدہ مسلمان بنا دے دلوں کو رشک کعبہ بنا سینے کو گلزار مدینہ بنا ایسی تنویر پڑے قلب کے آئینے میں تو اور تیرا نبی دونوں رہے سینے میں دولت عشق نبی دل کے دفینے میں رہے پیاری تنویر محمد میرے سینے میں رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین